تو یہ ینگسٹر جو ہے نا ہمارے نوجوانوں کے دلوں کی ایک وہ ہے کہ یار یہ لوگ ہمیں یہ نہ کہیں کہ یہ کیا ہے, ملا ہے. دیکھو لباس تو جو مرضی پہنو, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وہ چائنا والی ٹوپی اور بغیر کالر کا کرتا شلوار وہی لگیں جیسے مجھے لگوا رہے تھے وہ لوگ, لیکن کوئی بات نہیں اگر آپ نماز پڑھتے ہو لوگ آپ کو ملا کہہ دیں, آپ داڑھی رکھتے ہو لوگ آپ کو ملا کہہ دیں, بیکار باتیں ہیں. یہ مصنوعی عزتیں کے پیچھے کبھی بھی مت جایا کرو. دیکھو عزت ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جس میں کانفیڈنس ہو, جس چیز کو ٹھیک سمجھتا ہے اس پہ مضبوطی سے ڈٹ جائے. کنفیوز لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کہیں کے بھی نہیں ہوتے. آپ کو پتا ہے ہمارے حکمران جو باہر ملکوں میں جاتے ہیں شلوار قمیض میں جائیں ان کی عزت زیادہ ہوتی ہے. گوروں میں کی ایک یہ خاصیت ہے, ہمارے ایک دوست جرمنی میں بہت رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ جس کو یہاں پر انگلش جو پاکستانی آتا ہے پراپر جرمن یا پراپر انگلش نہ آتی ہو نا, وہ اگر انگلش یا جرمنی میں بات کرے یہ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں کہ اپنی زبان چھوڑ کے کیوں دوسرے کی زبان میں بات کر رہا ہے, یا تو اتنی اسپیڈ سے بولتا ہو نا جیسے وہاں کے مقامی لوگ بولتے ہیں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ احساس کمتری کا شکار ہیں, اپنی زبان آتے ہوئے بھی کس کی زبان بول رہے ہیں, دوسرے کی زبان بول رہے ہیں. پوری دنیا میں مہذب قومیں اس کو عیب سمجھتی ہیں کہ آپ بلا وجہ اپنا کلچر کیوں چھوڑ رہے ہو. اگر اس میں کوئی عیب ہے, یار پینٹ شرٹ تو ایک کسی قوم کا کلچر رہا نہیں ہے, وہ تو دنیا میں کامن ڈریس بن چکا ہے, لیکن نارملی ہر انسان جو اس کا نظریہ ہو, جو اس کا کانسیپٹ ہو, آپ اس پہ قائم ہو تو عزت داروں کی نظر میں آپ کی عزت ہوگی. اگر آپ اس پہ قائم نہیں ہیں تو عزت داروں کی نظر میں آپ کی عزت نہیں ہوگی. میں اذان والا واقعہ کمپلیٹ کروں پھر اسی پر ایک اور واقعہ سناتا ہوں. واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ اس سے جو دعویٰ ہے نا وہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتا ہے. تو میں نے اذان دیتے ہوئے مجھے آ رہی تھی شرم, فجر کا ٹائم ہو گیا ٹرین میں, میں نے کہا لوگ بولے ابے تو پورا ہی ملا نکلا. ہم کالج کا دور تھا ہمارا, 11ویں میں یا میٹرک میں تھا میں. پھر مجھے خیال آیا, میں نے کہا یار دیکھو اگر نماز غلط ہے تو پھر اذان بھی غلط ہے, اگر نماز صحیح ہے تو پھر اذان بھی کیا ہے, بولو وہ بھی صحیح. میں نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے پتہ کیا کیا, میں نے کہا شرم ان کو آنی چاہیے. جس خدا نے پیدا کیا اس نے صرف 5 نمازیں فرض کی ہیں, وہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. یہ مسٹنڈے بنے ہوئے سو رہے ہیں. میں نے ایسے ہی کہا اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, بعض دفعہ دوسرے کو گالیاں دینی پڑتی ہیں مجبوری میں. میں نے کہا یہ مسٹنڈے پڑے ہوئے سو رہے ہیں, آج کوئی حادثہ ہو جائے کیسی چیخیں نکلے گی نا, اللہ اکبر کے نعرے لگائیں گے نہیں لگائیں گے, ٹرین الٹنے لگے پھر سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلو علی الحبیب سب شروع ہو جائیں گے, سب کو اللہ یاد آئے گا. اور ہم نے جہازوں میں دیکھا ہی ہے, جہازوں میں اکثر زیادہ تر لبرل سیکولر طبقہ ہی زیادہ سفر کر رہا ہوتا ہے, غریب لوگ تو ٹرینوں میں جا رہے ہوتے ہیں, اور غربت دینداروں میں غربت زیادہ ہے. تو ہم نے دیکھا ہے ذرا سا جہاز دائما ہلا نا, موسم کی خرابی سے تھوڑا زیادہ ہل گیا تو لوگوں کے لا الہ الا اللہ نکل, سارے ملا بن جاتے ہیں اس وقت. عورتیں دوپٹہ لے لیتی ہیں اور منتیں ماننا شروع کر دیتی ہیں, حج کروں گی, عمرہ کروں گی, یہ کروں گی, وہ کروں گی. میں نے کہا یار اللہ کے ہاتھ میں یہ ٹرین ہے, یہ ٹریک سے اتر گئی, کیا انسان کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. سب اللہ اکبر کی صدائیں لگائیں گے, اور شرم ان کو آنی چاہیے. مسٹنڈو ایسے پڑے ہوئے تھے نا, سو رہے تھے سارے. میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کی طرف, میں نے کہا یار یہ دیکھو رات انہوں نے کھانا کھایا ہے, ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ, قرآن کہتا ہے تمہارے بس میں نہیں ہے کہ ان درختوں کو تم اپنے ہاتھوں سے بنا لیتے. ایک روٹی بھی انسان خود سے نہیں بنا سکتا. بیج کے اندر جو سافٹ ویئر ہے, بیج زمین پہ ڈالو, گندم کے ہزاروں بیج نکل آتے ہیں. یہ سافٹ ویئر بیج کے اندر کسی سائنٹسٹ نے ڈالے ہیں, اللہ نے ڈالے ہیں. سنوان وغیر سنوان یسقى بماء واحد, ایک پانی سے سیراب کیا جاتا ہے, اسی پانی سے انار بھی نکل رہا ہے, اسی سے انگور بھی نکل رہا ہے, اسی سے کھجور بھی نکل رہا ہے, اسی سے سوکھا چارہ بھی پیدا ہو رہا ہے جو جانوروں کے پیٹ میں جا کے دودھ کی شکل میں تبدیل. اتنی نعمتیں کھا پی کے ڈکار مار کے مسٹنڈوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں, کوئی ہوش نہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے. میں نے کہا شرم ان مسٹنڈوں کو آنی چاہیے. تو میں نے کہا ہمیں کیوں شرم آئے بھائی. تو میں نے کھڑے ہو کے اذان دی. میں نے کہا ہاں, تو مجھے وہ اذان پہ بہت انشاءاللہ امید ہے ثواب ملا ہوگا, کیونکہ اس میں مجھے شرم آ رہی تھی. ہمارے بڑے بھائی تھے وہ قرآن حفظ کرتے تھے مدرسے میں نا, تو قاری صاحب نے ان سے بولا کہ مؤذن آج چھٹی پر ہے تم جا کے اذان دو. اب ان کو بھی ملا بنتے ہوئے کیا آ رہی تھی, شرم. وہ تو مجھ سے بھی زیادہ, ان کا ہمارے خاندان والوں نے نام رکھا ہوا تھا شہزادہ سلیم. مجھ سے جو بڑے بھائی سے جو چھوٹے بھائی ہیں نا, وہ بڑے ہینڈسم, بڑے خوبصورت سے تھے. وہ بڑے خوبصورت بال ان کے, بیچ کی مانگ, اور بڑے اسٹائل ان کے. ابھی وہ بیان سن کے پھر ایسا ناراض ہوں. تو وہ تھوڑے اور زیادہ ان چیزوں میں تھے نا, تو ان کو ان کے استاد نے بولا جاؤ اذان دو. وہ جا نہیں رہے. میں بولا کیوں نہیں جا رہے, کہتے ہیں مجھے شرم آ رہی ہے. انہوں نے کہا جاؤ کسی بے شرم کو لے کر آؤ. پھر قاری صاحب نے بولا تمہیں شرم آ رہی ہے تو کس کو لے کر آؤ, کسی بے شرم کو لے آؤ. تو ان کو خیر سمجھ میں آ گیا. تو انسان کو نا کانفیڈنس ہونا چاہیے بھائی, شرم ان کو آنی چاہیے. تو اللہ اکبر کا نام لیتے ہوئے کیوں شرم ہے. اس کے بعد سے کبھی سفر میں ہو تو پھر مجھے وہ واقعہ لازمی یاد آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس شخص پہ بہت پیار آتا ہے, بہت فخر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو جنگل میں ہو,
نماز کا ٹائم ہو اذان کہے اور نماز, حالانکہ کوئی جماعت میں اس کے ساتھ شریک ہونے والا نہیں ہے, لیکن اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے وہ. تو اس لیے شاعر اسلام کا اظہار, لوگوں کو حج کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے احرام میں. بعض لوگ ایسے بھی نالائق ہیں, ایسے بھی نالائق لوگ ہیں. میں چند سال پہلے حج پہ گیا تو ایک عالم نے واقعہ سنایا کہ امریکہ سے ایک فیملی آئی, میاں بیوی, بہت ہی عیش و عشرت میں پلے ہوئے لوگ تھے. شوہر نے بیوی کو کسی طرح سمجھا بجھا کے چلو بیگم حج پہ چلتے ہیں, حج پہ چلتے ہیں, حج پہ چلتے ہیں, لے آیا وہ. تو بیگم صاحبہ کا وہاں کہ جب ماحول دیکھا, ظاہر ہے ٹینشن والا ماحول ہے, عورت پہ پابندیاں ہیں کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے, اور شوہر بھی وہ 2 کپڑوں میں, وہ بڑے بڑے آفیسر, ہر طرح کے لوگ, بادشاہ لوگ بھی وہاں 2 کپڑوں میں ہوں گے بھائی, ایک نیچے لنگی ہے اوپر ایک چادر ہے. تو پرسنالٹی تو کہاں گئی پرسنالٹی. تو مولانا نے مجھے بتایا کہ ہمارے گروپ میں وہ جوڑا تھا, تو وہ خاتون اتنا غصہ, احرام میں, حج کے احرام میں آنے کے بعد تو آپ نکل نہیں سکتے نا, تو حج بھی فرض ہو گیا آپ کے اوپر, پھر اگر آپ احرام سے نکلو گے تو دم بھی واجب ہے. تو بھائی عرفہ کے دن تھوڑا سا قیام کر لو تاکہ آپ کا ایک رکن تو ادا ہو جائے نا, باقی چیزوں کی تلافی قربانی دم سے ہو جائے گی. نہ عرفہ سے ایک دن پہلے بھاگ گئی وہ, اور کہا مجھے رہنا ہی نہیں 1 سیکنڈ کے, حالانکہ مسلمان تھی, رہنا ہی نہیں ہے مجھے, ماحول ہی مجھے پسند نہیں ہے, ملاؤں کا ماحول نا, مولویوں کا بالکل سارے وہ عجیب سا ایک, ظاہر ہے سارے دیوانے وار گھوم رہے ہوتے ہیں, مستانوں دیوانوں کی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں, کنکریاں مار رہے ہیں اور ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, عجیب بدحال. کتنا بھی VIP حج ہو نا, 5 دن ٹھیک ٹھاک ٹینشن ملتی ہے حج میں. میں نے 2013 میں بہت VIP حج کیا تھا, بہت VIP حج, اس کے بعد بھی اللہ نے کروایا مجھے. تو اس وقت اندازہ ہو گیا کہ جتنا بھی VIP حج ہو, جتنا بھی مہنگا حج ہو, 5 دن حج میں ٹینشن ہی ٹینشن. 5 دن تک تو وہ جو مینا کے ایام اور رمی وغیرہ کے جو ایام ہیں وہ بہت سخت ٹینشن کے ایام ہیں, کیونکہ اتنی زیادہ کراؤڈ کو VIP کی یا تو ہیلی کاپٹر میں ہو جائے حج, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ہیلی کاپٹر میں ہی عرفات کا وقوف ہو, وہیں گھومتا رہے ہیلی کاپٹر, تو اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا. تو جن کو جو ناک پہ مکھی بٹھانے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے نہیں ہوگا. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے جن کے ساتھ ہم نے حج کیا, حالانکہ وہ مالدار ہیں, اللہ نے ان کو مالی گنجائش بھی دی, لیکن حج میں اپنے آپ کو بالکل مٹا دیتے ہیں. عرفات کے دن جن میں تکبر ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں, بڑے نفیس اسٹائل میں نا, چلو اب آ گئے حج کرنے, خیمے میں جائیں گے, اسی کے اندر پراٹھے کھا رہے ہوں گے, پکوڑے کھا رہے ہوں گے وہاں بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا. یہ بھی غنیمت ہے, نہ کرنے سے اچھا ہے. چلو آپ نے وقوف عرفہ کر لیا, لیکن وقوف عرفہ کی سنت کیا ہے, اپنے آپ کو ذلیل کرنا, اپنے آپ کو مٹانا. حج نام ہی اسی چیز کا ہے. تو جو اللہ والے لوگ ہیں جو اپنی پرسنالٹی کو رکھ کے آتے ہیں کہ یہاں دیوانوں کی طرح حج کرنا ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, عرفات کے دن ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ اپنی ناک مٹی میں رگڑ رہے ہوتے ہیں, وہ دعائیں مانگتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں میدان میں مٹی میں, اور دھوپ میں اپنی ناک مٹی میں رگڑ رہے ہوتے ہیں. تو اپنی اللہ کے سامنے جو ہے نا اپنی پرسنالٹی اور ایٹیٹیوڈ, یہ سب چیزیں کہاں رکھ دینی چاہیے. ہاں, یہ سسرال میں چلتی ہیں. سسرال میں جب جاؤ تو ڈبو کے مت کھاؤ, سسرال میں جب جاؤ تو چینی کم ڈالو, کیونکہ غریب لوگ چینی بھر بھر کے چمچ ڈال کے پیتے ہیں, مالداروں کو سب کو شوگر ہوتی ہے. اگر آپ کو شوگر نہیں ہے اس کا مطلب آپ غریب آدمی ہو. کچھ بیماریاں مالداروں کی ہوتی ہیں, آپ کو ہر مالدار کی جیب میں کوئی ٹیبلٹس ہوتی ہیں, یہ صبح یہ پیناڈول تو ایسے ہوتے ہیں ان کے یہاں جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. تو سسرال میں آپ اپنا ایٹیٹیوڈ دکھاؤ, جا کے سب شو بازیاں دکھاؤ اللہ کے سامنے. جب اللہ کا حکم ہے تو بھائی سب سے پہلے کون ہے, اللہ ہے, پرواہی نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا پراگندہ حال ہوگا نا اللہ کو وہ حاجی اتنا زیادہ محبوب ہوگا. جتنے بال بکھرے ہوئے, کیونکہ حج میں کنگھی نہیں کر سکتے آپ. ایک صحابی کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ سر میں جوئیں, اب تو حج 4-5 دن کا ہوتا ہے نا, پہلے جب مدینہ سے نکلے حج کے لیے تو احرام میں 1 مہینہ, تو پھر راستے کا سفر, دھول مٹی. تو ایک صحابی کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ سر میں جوئیں اتنی پڑ گئی تھی ان کے کہ نیچے جوئیں گر رہی تھی ٹک ٹک کر کے ان کے سر. یہ حالات ہو جایا کرتے تھے. اب تو اتنی پرسنالٹی اور VIP قسم کے حج ہیں, اس میں بھی لوگ ناک میں مکھی بٹھا کے ایکچولی یہ کیا ہے, یہ ایسے پڑے ہوئے ہیں, یہ کیوں ہے. تو یہ نخرے والے آدمی کا کام بیت اللہ کی زیارت ہے ہی نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب انسان اللہ کے دین کی طرف آئے نا تو دین کی مٹھاس وہی چکھے گا جو کشتیاں جلا کے آئے. البتہ اس میں ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے,